جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے. کیا کہتے ہیں سنیں ذرا. الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے. یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں, ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے. الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو, ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا. اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے, یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے. جی ظفر اللہ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کچھ دنوں کے لیے الیکشن ملتوی کیا جائے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے. دیکھیے, مولانا کی تمام باتوں سے مجھے اتفاق ہے, سوائے اس بات ہے کہ الیکشن جو ہے ڈیلے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. مولانا نے بہت سفر کیا ہے, دو عنقریب دیکھیں سوات میں اور مستونگ میں کیا ہوا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. NP کو بھی پرابلم ہے اور پارٹیوں کو پرابلم, لیکن اس کے باوجود بھی میں کسی طریقے سے بھی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے اور قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ الیکشن لیٹ ہو. میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ غالباً یہ بھی میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ بھی مطالبہ ہے ان طاقتوں, ان اداروں کے لیے جو الیکشن کرا رہے ہیں, چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں. مراد ان کی غالباً مولانا کی یہ کہ یار الیکشن کرائیں لیکن اس سے پہلے محنت کرو اور حالات کو ٹھیک کرو. چھوٹا سا جواب دیجیے گا, الیکشن ملتوی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونے چاہیے, لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہو بھی ہونے چاہیے اور پرامن ماحول میں بھی ہونے چاہیے. دیکھیں جو کسی آپ کی پارٹی کے لوگوں کے نامینیشن ہمارے پارٹی کے قائد صدر اختر مینگل صاحب کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں, اور ہمارے 5-6 اراکین کے جو ممبران ہیں جو نامینیشن فائل. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک منسٹر تھے نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی صاحب, بالکل, تو ان کا تو ووٹ ہی رجسٹر نہیں ہے, لیکن ان کے کاغذات تو جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا الیکشن کمیشن کا, میں آپ کو ایک لیٹر دکھا رہا ہوں. جی, الیکشن کمیشن کا لیٹر ہے کہ جی آپ کے ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنا, آپ کا ووٹ رجسٹر نہیں ہو سکتا, یا آپ کا شناختی کارڈ بہت ابھی ریسنٹلی بنا ہے. دوسری بات, لیکن ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات ایکسیپٹ کیے. اب تو یہ ریٹرننگ آفیسر سے کورٹ میں پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ جو 224(1)B اس کے تحت کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو بھی شخص ہوگا, فرد ہوگا, وہ امیڈیٹلی جو فالوئنگ الیکشن آتا ہے وہ لڑ نہیں سکتا. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, وہ تو الیکشن ایکٹ کو بھی چھوڑیں. الیکشن ایکٹ میں تو یہ ہے کہ آپ شناختی کارڈ شہری ور, یہ مثلاً یہ ہے کہ بہت ہی سیریس وائلیشن بلوچستان میں, جس طرح آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو بلوچستان کا کانفلکٹ ہے, کرائسس ہے, جو پولیٹیکل ایشوز ہے جو اس وقت کنسرن ہے, وہ یہی بھی ہے کہ اس میں آپ جو ہے تھوڑا سا جو ہے. اچھا, آخر میں سلمان اکرم رائے صاحب, آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے, تو کچھ عرصے کے لیے الیکشن کو آگے لے جائیں, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. دیکھیں, کسی کے پاس کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی, اور اس سے بدتر حالات میں الیکشن اس ملک میں ہوئے ہیں. ہم نے آئین کو پہلے ہی پورا 2023 جو ہے پامالی کا سال بنایا, آئین کی ہر حد کو ہم نے پار کیا, اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں انتہائی غم خوردہ ہوں. جو کچھ پچھلے 5-6 دنوں میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھا ہے, جس کا میں حصہ رہا ہوں, کیسے کاغذات داخل کرنے میں مشکلات پیش آئیں, کیسے سیکنڈر پروپوزر کو میرے سامنے اٹھا کے اغوا کیا گیا, دھکے مارے گئے, مجھے مارے گئے. تو یہ ایک انتہائی ہیبت ناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں اس قوم کو اب شفا کی ضرورت ہے. میں الزام اور غم سے آگے بڑھ کے چاہتا ہوں کہ ہم بغلگیر ہوں اور آگے بڑھیں, الیکشن کرائیں, کسی قسم کی شفافیت اس میں ہو, آپ نے درست کہا, اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں کہ صرف 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونا چاہیے, فیئر اینڈ فری الیکشن.